اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ چنانچہ دنیاوی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 38 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یہ آیت نمبر 53 ہے۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ آخری غزوہ ہے جسے غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی تنگی کا غزوہ۔ یہ غزوہ کئی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ اب بہت سارے قبائل اسلام لا چکے ہیں، اور یہ آخری موقع ہے کہ جب مومنین کو یہ سبق دیا جائے کہ وہ جس حال میں بھی ہوں، تنگی کا زمانہ ہو یا فراخی کا زمانہ ہو، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورے کرنے والے بن جائیں۔ اگر انہوں نے دنیاوی زندگی کا لالچ کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ میرے پیارو، اس تنگی کے ماحول میں ایسا سخت موسم، سخت گرمی کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل شام کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ اس اطلاع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور اس طرف پیش قدمی فرمائی۔ تبوک کے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ 20 روز تک ہرقل کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ جنگ کے بغیر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر واپس آ گیا، لیکن اس جنگ کی تیاری، اس کا وہاں جانا، وہاں سے واپسی، یہ ساری کی ساری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال اکٹھا کرنے کا حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا ہی مال لے آئے۔ میرے پیارو، یہ موسم تھا کھجور کے پکے ہونے کا، اور عین ان دنوں میں وہ کٹائی کا موسم تھا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں جانے کا حکم دیا۔ تو مال کو چھوڑ کر جانا لوگوں کے لیے دو بھار ہو گیا، لیکن صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر ہیں۔ ایک جگہ دیکھتے ہیں، ایک روز دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کرے یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اور جب وہ شخص قریب آیا تو یہ مدینہ سے پیدل چلا ہوا ابو ذر تھا، جس نے اپنا اسباب ایک بوری میں ڈال کر اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ میرے پیارو، اس
غزوے میں یہ بہت طویل سفر تھا، سواریاں نہ ہونے کے برابر، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسباب پیدل اپنے سر پہ رکھے ہوئے تبوک پہنچ جاتے ہیں۔ اس غزوے کے واپسی پر بہت سارے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اپنے بہانے بتانے لگے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرماتے ہیں میں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں بھی کوئی بہانہ بنا لوں، لیکن پھر یہ بات دل میں آئی کہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل بات بتا دیں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2-3 اور ساتھی، انہوں نے اصل بات بتا دی کہ ہم نے سستی کی اور سستی کرتے 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 یہاں تک کہ آپ تک نہ پہنچ پائے۔ پہلے ارادہ کیا کہ ہمارے پاس تیز سواریاں ہیں، یہ جا لیں تو پھر ہم پیچھے سے پہنچ جائیں گے، لیکن پھر سستی کی یہ حد ہوئی کہ ہم نہیں گئے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو منع فرما دیا ان کے ساتھ کلام کرنے کا، اور پھر ان کی بیویوں کو منع فرما دیا ان کے ساتھ کلام کرنے سے، ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے سے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوستوں نے، جو ساتھی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی عذر قبول کر لیا گیا، ان کو معافی دے دی گئی۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے تم کیوں بوجھ بن جاتے ہو، تمہارے اللہ کے راستے میں نکلنا کیوں بوجھل ہو جاتا ہے، تو تم کیوں زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ دیکھو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، اور دنیا کی چیزیں اکٹھے کرنا، دنیا کا مال اکٹھے کرنا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ سے وہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے جو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ آمین آمین آمین۔